إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کی ہماری اس نشست کے حوالے سے جو میرے لیے مضمون تجویز کیا گیا وہ آپ بھائیوں نے سماعت فرمایا۔ کہ کیا دین پر عمل کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ رب العالمین اس کا جواب دے رہے ہیں قرآن مجید میں سورۃ الحج کہ هو اجتباکم، لوگو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ کن سے خطاب ہے؟ اللہ اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ آپ انہی چنیدہ لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے، اس دین حنیف کے لیے۔ اور آگے فرمایا دیکھو جس دین کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس دین میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں رکھی۔ اس دین کے اندر کسی طرح کی پیچیدگی اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہی دین ہے جس کے لیے تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے چنا تھا۔ تمہیں اسی دین کے لیے، اسی طریقے کے لیے منتخب فرما لیا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ اس دین کا تعارف کراتے ہوئے خود فرما رہے ہیں کہ جس دین کے لیے میں نے تمہیں منتخب کیا ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں۔ مشکلات خود پیدا کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے کسی طرح کی کوئی مشکل پیدا نہیں کی۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف بالعباد ہے، جس کی صفات یہ ہے کہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان، رحم فرمانے والا، محبت کرنے والا۔ وہ اللہ اپنے بندوں میں اپنی بندیوں کو کس طرح مشقت میں ڈال سکتا ہے؟ اور پھر رسالت کے لیے بھی جس ذات کا انتخاب کیا وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم ہے، حریص علیکم، جن کی صفات اللہ نے بیان کی
کہ وہ بھی اپنی امت سے محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، نبی علیہ السلام کی شفقت کا انداز دیکھیے کہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک واقعہ مروی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سواری کے لیے میرے پاس گھوڑا نہ تھا، تو میں نے اپنے باپ عمر بن خطاب سے گھوڑا صرف استعمال کے لیے لیا۔ ہم اسی سفر میں اپنی غرض سے فارغ ہو کر، جہادی سفر تھا، وہاں سے فارغ ہو کر واپس مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ گھوڑا جس پہ میں سوار تھا وہ تھوڑا اکھڑ مزاج تھا، کبھی آگے بھاگ جاتا، کبھی پیچھے نکل جاتا، کبھی سائیڈ میں ہو جاتا۔ میں گھوڑے کو ڈانٹتا اور مجھے میرے باپ کی ڈانٹ پڑتی تھی، عمر کی، کہ آپ اس گھوڑے کو کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ گھوڑے کے مالک عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر کون ہے؟ عبداللہ کے باپ ہے، باپ کا گھوڑا لیا ہے، باپ کی طرف سے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ بار بار اس ڈانٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوٹ کیا، بغیر کچھ کہے نبی علیہ السلام سیدنا عمر کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر، یہ گھوڑا جس پہ عبداللہ سوار ہے یہ تیرا ہے؟ جی اللہ کے نبی یہ میرا ہے، یہ بیچنا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی؟ خیریت؟ جی مجھے خریدنا ہے۔ اللہ کے نبی آپ ویسے لے لیں؟ کہا نہیں ویسے نہیں لینا، میں نے قیمت مجھے چاہیے یہ گھوڑا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ جس طرح خوش ہیں، آپ نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ۔ اس کی قیمت کی، آپ نے فرمایا کہ یہ قیمت میں تمہیں ادا کر دوں گا، یہ گھوڑا اب میرا ہو گیا، تو اس سے لا تعلق ہے۔ جی اللہ کے پیغمبر یہ گھوڑا آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ، باپ کے سامنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ یہ گھوڑا میں تجھے گفٹ کرتا ہوں، اب اس کو جس طرح چاہو استعمال کرو، تجھے کوئی نہیں ڈانٹے گا۔ اللہ کے پیغمبر کی شفقت کا اندازہ لگے کہ عبداللہ اپنے باپ کا گھوڑا لے کے گئے ہوئے، باپ کی طرف سے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین کہ یہ دیکھ کر بھی آپ سے رہا نہ گیا، گھوڑا باپ سے خرید کر کے بیٹے کو دیا تاکہ اس بیٹے کو باپ کی طرف سے ڈانٹ نہ پڑے، وہ جس طرح چاہیں سوار ہو کر رہیں۔ نبی اللہ نے ایسا عطا فرمایا رحمت للعالمین۔ تو اندازہ لگے انہوں نے دین کو کس طرح آسان انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہوگا۔ وہ دین بنانے والا، بھیجنے والا، وہ بھی رؤوف، وہ بھی رحمان، وہ بھی رحیم، اور جس کے ذریعے ہم تک پہنچایا وہ بھی رحمت للعالمین۔ اب بھی آپ کو بات میری سمجھ میں نہ آئی ہو تو الحمدللہ پڑھا لکھا دور ہے، اور قرآن و حدیث کے بھی اردو تراجم ہو چکے ہیں، انگلش تراجم ہو چکے ہیں۔ آپ قرآن مجید کا کوئی پارہ کھولیں اور اس کا اردو ترجمہ پڑھیں، حدیث کی کوئی کتاب اٹھائیں اور اس کا اردو ترجمہ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح آسانی کے ساتھ آپ کو اللہ کا قرآن، اللہ کے پیغمبر کا فرمان سمجھ آتا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں آپ علم تصوف کی کوئی کتاب اٹھا کے اردو میں اٹھا کے پڑھیں، آپ کو ایک صفحہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔
آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، سب سے چھوٹی کتاب کہلائی جاتی ہے قدوری، اس کا ایک صفحہ پڑھ کے دیکھیں، بار بار پڑھیں، اگر اس کا مفہوم سمجھ میں آئے تو آپ کہنا۔ علم کلام کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، علم فلسفہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن مجید یہ ہے دین، دین قرآن و حدیث کا نام ہے۔ قرآن کھولیں، ترجمہ پڑھتے جائیں، سمجھ آتا جائے، حدیث کی کتاب کھولیں، پڑھتے جائیں، سمجھ آتی جائے، یہ ہے اللہ کا دین۔ اس کے مقابلے میں بنائے ہوئے جتنے دین ہیں ان میں سے کسی کی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں، حقیقت و معرفت طریقت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اور مطالعہ کریں، وہ اصطلاحات بھی ایسی استعمال ہوں گی کہ ان کے سمجھنے کے لیے بھی آپ کو گھنٹے جائیں ایک ایک اصطلاح کو کہ یہ لفظ کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو خالی پڑھنا اس قدر دشوار ہے، اور کہا کیا جاتا ہے کہ دین تو ہم بھی قرآن و حدیث مانتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث براہ راست لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ اسی کی تشریحات ہیں، یہ اسی کی توضیحات ہیں، یہ عجیب تشریحات ہیں، یہ عجیب توضیحات ہیں کہ وہ اصل کتاب سمجھ میں آ رہی ہے لیکن تشریحات سمجھ میں نہیں آ رہی، توضیحات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جن کو توضیحات کا نام دیا جا رہا ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بے شمار مساجد میں عام کسی نماز کے اندر یہ اہتمام ہوتا ہے کہ جی مغرب کے بعد صبح کے بعد درس قرآن کی ایک کلاس چلتی ہے، یا درس حدیث، کسی حدیث کی کتاب کو شروع کر دیا جاتا ہے، ایک ایک دو دو حدیثوں کا درس ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح عوام الناس کے لیے فقہ کی کسی کی کتاب کا درس دیا جاتا ہو، یا علم تصوف یا منطق فلسفہ کی کسی کتاب کا، طریقت و معرفت کی کسی کتاب کا عوام الناس کے لیے درس دیا جاتا ہو۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ یہ کسی کے پلے نہیں پڑیں گے باتیں، اور پھر بھی کہا جاتا ہے قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ سے قرآن لے لیا جاتا ہے، حدیث پڑھنے والے کے ہاتھ سے حدیث لی جاتی ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے تم کیا پڑھو گے اس کو پڑھنا تو علماء کا کام ہے۔ اللہ کے بندو، علماء پڑھ کر علماء بنے، اگر ان کو پڑھنا گمراہی ہے تو پھر سب سے بڑے گمراہ تو علماء ہوتے، کیونکہ انہوں نے پڑھا۔ پڑھنے والا کہتا ہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے قرآن، پڑھنے والا کہتا ہے مجھے حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، کہتا ہے نہیں پڑھنا، قرآن براہ راست نہیں پڑھنا، حدیث نہیں پڑھنی، گمراہ ہو جاؤ گے۔ پڑھنے والا کہتا ہے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ یہ ہے اس کی توضیحات، یہ ہے اس کی تشریحات۔ عمل کے میدان میں آئے، قرآن کہتا ہے نماز پڑھے، اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے کہ نماز اس طرح پڑھو، اس میں یہ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج ادا کرو، لوگوں سچ بولو، جھوٹ نہ بولا کرو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ یہ قرآن کے احکامات ہیں، اللہ کے پیغمبر کے احکامات ہیں عمل کے اندر۔ اور یہاں آئے عمل کے اندر، عمل کے لحاظ سے آپ کو آپ کے گھروں سے نکالیں گے، مسجدوں سے نکالیں گے، آپ جنگلوں میں جائیں، یہ فلاں چلہ ہے، یہ فلاں مراقبہ ہے، ریاضت کے نام سے، مراقبت کے نام سے، چلوں کے نام سے وہ کام کرائیں گے کہ جو انسان پر انتہائی دشوار گزرتے ہیں۔ کبھی حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، آپ نے اس چیز کے قریب نہیں جانا، اللہ نے حلال کیے، کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ اس ریاضت میں ہیں،
اس مراقبے میں ہیں، اس جلے میں ہیں، لہذا ان دنوں میں آپ اللہ کی یہ حلال کردہ اشیاء بھی نہیں کھا سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، روکا جا رہا ہے۔ عمل کے اندر ایسے ایسے آپ کو عمل کے طریقے زہد و تقوی کے نام سے، زہد و تقوی اور چیز ہے، قرآن و سنت میں جو کچھ بیان کیا گیا یہ زہد و تقوی ہے۔ زہد و ورع اور زہد و تقوی کے نام سے ساری ساری رات کے وظیفے، سارے دن کے وظیفے، مراقبے، خلوتیں، تنہائیاں، ترک دنیا، ایسی مشقتیں آپ پر ڈال دی جائیں گی کہ جو ایک عام انسان کے اختیار اور بس سے باہر ہوں گی۔ کہ ہے کیا جی؟ دین کی توضیحات ہے، یہ دین کی تشریحات ہے۔ دین اللہ نے ہمارے لیے جو بھیجا ہے، منتخب کیا ہے، جس کے لیے ہمیں چنا ہے، وہ بڑا آسان ہے۔ رب نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، لوگو اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہیں کسی مشقت اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو داعیوں کو، دو مبلغوں کو، دو استادوں کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک ہی علاقے میں بھیج رہے ہیں کہ شہری علاقے تم سنبھال لو، دیہی علاقے تم سنبھال لو۔ ہدایت کیا فرما رہے ہیں؟ جا رہے ہو خیال کرنا، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، فتتابا ولا تختلفا۔ وہاں جا کر دین کو آسان طریقے سے لوگوں کو پیش کرنا، ولا تعسرا، مشکل انداز سے پیش نہ کرنا کہ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہو جائے، بشرا، لوگوں کو قریب کرنے والے بنا، خوشخبریاں سنانا، بشارتیں بتانا، ولا تنفرا، اپنے عمل، کردار، قول و قرار سے لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرنا۔ فتتابعا، تم دو جا رہے ہو، آپس میں وہاں جا کر نہ اختلاف کرنے لگ جانا، وہاں اختلاف میں نہ پڑنا، نا آپس میں مت جھگڑنا کہ وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، سیدھی سادھی عوام دیکھے گی کہ یہ دونوں آئے ہوئے مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، تمہاری تو خیر ہے، میری امت کے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کس کی مانیں، ہم کس کی مانیں۔ مسائل میں اختلاف ہو جائے، فہم میں اختلاف ہو جائے، میری طرف رجوع کر لینا، وہاں ان کے سامنے جھگڑنا نہیں، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہ دینا کہ میری امت کے لوگوں کو پریشان کر دو۔ یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے اللہ کے نبی، یہ ہے میرے اور آپ کی طرف آنے والے نبی، کہ دین کو خود بھی بڑے آسان انداز سے پیش کر رہے ہیں، آگے داعی مبلغوں کو بھی جو سبق دے رہے ہیں کہ میری امت کے لیے کبھی مشکل کھڑی نہ کرنا۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، کتنی عظمت والی جگہ ہے، خالی بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے، جا کے دیکھتے ہیں تو خوشی کی وہ کیفیتیں دل کے اندر سے اٹھتی ہیں کہ جس کا اظہار الفاظ میں ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کا وقار اور روح کہ اللہ نے ہمیں یہاں آنا نصیب کر دیا، اور بیت اللہ کا دروازہ کھلے اور بیت اللہ کے اندر چلے جائیں، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ کائنات کے امام چابی منگواتے ہیں بیت اللہ کی، اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو گئے، واپس آئے تو چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب ہو، میرے خیال میں خوشی اور سرور کی وہ کیفیت طاری ہو جو زندگی میں کبھی ختم نہ ہو، کہ ہمیں اللہ نے یہ شرف بخشا، یہ سعادت بخشی کہ ہم بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے، اور کائنات کے امام جب گئے خوش تھے، جب واپس آئے
پریشانی کے آثار چہرے پہ نمایاں ہیں۔ اے اللہ کے رسول خیریت تو ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں سوچ رہا ہوں کاش میں بیت اللہ میں نہ جاتا، کاش میں بیت اللہ میں نہ جاتا۔ کیوں اللہ کے نبی؟ کہا اس لیے کہ میرے بعد میری امت کے لوگ آئیں گے، وہ اس واقعے کو سنیں گے کہ اللہ کے نبی اندر گئے تھے تو وہ کہیں گے اندر جانا سنت ہے، ہمیں بھی جانا چاہیے، جا نہیں سکیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کی پریشانی کو یاد کر کے میں پریشان ہو گیا، امت کی پریشانی کو یاد کر کے پریشان ہو گیا ہوں کہ میری امت کے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی اندر گئے تھے تو ہم بھی جائیں اور جا نہیں سکیں گے، وہ پریشان ہو گئے، لہذا میں نہ جاتا تاکہ میری امت کے لوگ تو پریشان نہ ہوتے۔ آگے بڑھے، زمزم کے کنویں پہ پہنچے، جن کی ڈیوٹی ہے، فرمایا کہ زمزم کا پانی مجھے بھی پلا دو، اور وہاں کھڑے ہو کے فرمایا میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈول جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ ڈول میں بھی اپنے ہاتھ میں لوں اور میں خود زمزم کے کنویں میں اتر جاؤں، اپنے ہاتھ سے پانی بھر کے لاؤں، خود بھی پیوں دوسروں کو بھی پلاؤں، جی یہ چاہتا ہے، لیکن بھر کے دے دو۔ کیوں؟ میں کنویں میں اتر گیا تو میری امت کے لوگ سوچیں گے کہ کنویں میں اتر کر اپنے ہاتھ سے بھر کے پینا سنت ہے، اور یہاں رش ہوگا، بھیڑ ہوگی، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، میں اپنی امت کی پریشانی کی خاطر اپنی خواہش کو بھی ترک کرتا ہوں کہ میری امت پریشان نہ ہو جائے۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ عائشہ، جب ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ بنایا تھا، یہ دیکھ رہی ہو بیت اللہ کے ساتھ جو دیوار ہے، جسے حتیم بھی کہتے ہیں، ہجر بھی کہتے ہیں، یہ بھی بیت اللہ کا داخلی حصہ ہے۔ بیت اللہ یہاں تک تھا، بیت اللہ کا دروازہ سطح زمین پر تھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی عمارت کو ڈھا دوں، کیونکہ یہ موجودہ نقشہ جو ہے یہ مکہ والوں نے تعمیر کیا کہ رزق حلال جمع کر کے تعمیر کریں گے سیلاب میں شہید ہو جانے کے بعد، لیکن رقم پوری نہ ہو سکی تو کچھ حصے کو خالی چھوڑ دیا، جسے حتیم کہتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دیوار کو توڑوں اور اس عمارت پوری بیت اللہ کی توڑوں، اور جن قواعد اور بنیادوں پہ میرے جد امجد ابراہیم نے اس عمارت کو کھڑا کیا تھا انہی بنیادوں پہ کھڑا کروں، دروازہ بھی سطح زمین پہ رکھوں، یہ اونچا جو ہے یہ ختم کر دوں، اور ایک دروازہ پیچھے سے بھی رکھوں کہ لوگ یہاں سے داخل ہوں وہاں سے نکلے، خلفی دروازہ بھی رکھوں۔ چاہت تو میری یہ ہے، لیکن عمل کیوں نہیں کرتے اللہ کے پیغمبر؟ فرمایا اس لیے کہ یہ نئے نئے کفر کو چھوڑ کر آئے ہیں دین میں، کہیں میرے اس عمل کو دیکھ کر متنفر نہ ہو جائیں کہ اس نے بیت اللہ کو گرا دیا ہے، واپس چلے گئے، گمراہ ہو جائیں گے، جہنم رسید ہو جائیں گے۔ لہذا ان کی گمراہی کے ڈر سے میں اپنی چاہت پہ عمل نہیں کرتا، ایسے ہی رہنے دو، ایسے ہی رہنے دو۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے دور میں پھر بیت اللہ کو اسی نقشے پر جو اللہ کے نبی نے بتایا تعمیر کیا تھا، حتیم بھی اس میں داخل کر دیا، دروازہ سطح زمین پہ لے آئے، خلفی دروازہ بھی رکھا۔ لیکن جب حجاج بن یوسف نے چڑھائی کی، عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے، تو اس نے آتے ہی بیت اللہ کی اس عمارت کو گرایا اور کہا لوگ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنی خواہش پر عمل کرتے ہیں، حوالے اللہ کے پیغمبر کی چاہت کے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کون تھا روکنے والا؟ بنا سکتے تھے، لہذا عمارت گرائی، اور پھر جس نقشے پر اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی پھر اسی نقشے پہ کھڑی کی۔ کچھ سالوں کے بعد
اسے معلوم ہو گیا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے جو کہا تھا واقعی یہ اللہ کے پیغمبر کی چاہت تھی. کئی مستند حوالوں کے ذریعے ان تک بات پہنچ گئی. تو پھر اس نے اعلان کیا کہ عبداللہ بن زبیر نے جو عمل کیا تھا وہ درست تھا, اللہ کے نبی کی چاہت کے عین مطابق تھا. میں نے جو کیا غلط کیا, لہذا میں پھر سے بیت اللہ کو شہید کر کے ان بنیادوں پہ کھڑا کروں گا جن بنیادوں پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کھڑا کیا تھا. اس کے اعلان کو صحابی رسول عبداللہ ابن عباس نے سنا, جو اللہ کے پیغمبر کے چچا زاد بھائی. ان دنوں میں بوڑھے ہو چکے تھے, آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی. ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ جاؤ میرا پیغام سنا دو کہ اللہ کے گھر کو اس حال پر رہنے دو, رحم کرو اللہ کے گھر پر, جس طرح ہے اللہ کے نبی نے بھی رہنے دیا تھا, تم بھی رہنے دو. مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا یہ گھر بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بن جائے کہ جو بادشاہ آئے گا وہ کہے گا کہ نہیں میں نے اس نقشے میں بنانا ہے, اگلا آئے گا آتے ہی بیت اللہ کو ڈھا دے گا کہ نہیں میں نے اس نقشے میں بنانا ہے. چھوڑ دو, اللہ کے نبی نے بھی چھوڑ دیا تھا, تم بھی امت پہ رحم کرو اور چھوڑ دو اس کے حال پہ. عبداللہ ابن عباس نے جب غصے کا اظہار کیا پھر اس کو اس حال پر چھوڑ دیا گیا, آج تک اسی حال پر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رحمان و رحیم ہے, جس کو ہماری طرف رسول بنا کے بھیجا رحمت للعالمین ہے. تو دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ہمارے لیے کسی چیز کا ایسی چیز رکھی ہی نہیں جو ہماری استطاعت سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے اعلان کر دیا میں نے کسی انسان کو, مرد ہے یا عورت, کسی ایسے عمل کا پابند کیا ہی نہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہو. کسی ایسے کام کا پابند کیا ہی نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بیت اللہ کے حج کا حکم دیا تو کیا فرمایا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, آگے فرمایا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سب پہ فرض نہیں کیا, صاحب استطاعت پر. زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں کی, صاحب نصاب پر. رمضان کا روزہ اور 5 وقتہ نماز امیر بھی پڑھ سکتا ہے, غریب بھی پڑھ سکتا ہے, اس لیے یہ سب پر فرض کر دیے. اور اس کے لیے بھی وہ رعایتیں رکھی کہ اگر ایک غریب بھی کسی ایسے موڑ پر پہنچ جائے زندگی کے کہ نماز اس کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا دشوار ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے, روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے وہ فدیہ دے دے, بدل رکھ دیا ہے. شریعت نے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کی. اللہ نے یوں ہی اعلان نہیں فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر, او لوگو تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے, ولا یرید بکم العسر. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے, چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے. اور فضیلت کس نے بتائی؟ اللہ کے پیغمبر نے بتائی. اور صحابہ میں سے بعض کو نام لے کر انہیں خصوصی نصیحت فرمائی کہ نماز چاشت کو ترک نہ کرنا. نماز چاشت کی فضیلت بتاتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ انسان پر لازم ہے کہ ہر روز اپنے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرے. جسم کے 360 جوڑ ہیں تو 360 صدقات ہر روز ادا کرے. اور بتایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے, کسی کو غلط کام سے روکنا بھی صدقہ ہے, کسی کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے. راستے میں پڑی ہوئی کوئی ایسی چیز جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے یہ بھی صدقہ ہے. اور فرمایا اگر چاشت کے وقت کی
2 رکعت پڑھ لو تو جسم کے سارے اعضاء کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، اے ام المومنین، اللہ کے پیغمبر خود نماز چاشت پڑھتے تھے؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی خود نہیں پڑھتے تھے۔ آگے فرمایا لیکن میں پڑھتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ معمول نہیں رکھا، پھر بعد میں آپ نے پڑھی بھی ہے جو مختلف احادیث سے ثابت ہے، لیکن وہ کہ جب آپ فضائل بیان کر رہے تھے اس وقت آپ خود ادا نہیں کر رہے تھے، احیاناً پڑھ لیتے تھے کبھی کبھی، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، میں کیوں پڑھتی ہوں؟ سائل میں بتاؤں، اللہ کے نبی کی بساؤں کا چاہت ہوتی تھی کہ میں یہ کام کروں، چاہت ہوتی تھی، لیکن محض اس وجہ سے چھوڑ دیتے تھے کہ مجھے کرتا ہوا دیکھ کر میری امت کے سارے لوگ بھی بڑے شوق زور سے کرنا شروع کر دیں گے، سب کے شوق کو دیکھ کر کہیں اللہ اس عمل کو فرض نہ قرار دے دے کہ فتعجزوا، پھر میری امت کے لوگوں تم ادا نہ کر سکو، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ اللہ فرض نہ کر دے۔ جس طرح کہ نماز تراویح کی احادیث ہر سال آپ سنتے کہ آپ نے 3 دن پڑھی، چوتھے دن انتظار کرتے رہ گئے صحابہ، 3 دن پڑھی تو ہمیشہ، 3 دن پڑھائی، چوتھے دن انتظار کرتے رہے، نہیں آئے۔ صبح کی نماز کے وقت آئے، فرمایا مجھے معلوم تھا کہ تم آ چکے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے اس شوق اور جذبے کو دیکھ کر اللہ کہیں اس نماز کو تم پر فرض نہ کر دے کہ پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ چاہتوں کے باوجود کتنی چیزوں کو آپ چھوڑ رہے ہیں کہ میری امت پر گرا نہ گزرے یہ چیز۔ عزیز علیہ ما عنتم، تو اللہ رب العالمین نے دین بنایا بھی آسان، اور پھر جو نبی بھیجا وہ رحمت للعالمین، جس نے اور ہی آسان انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا۔ لوگوں، بھائیوں، بہنوں، اس کو مشکل بنایا ہے ان لوگوں کے اہل الرائے کے مفروضوں نے، اہل الرائے کے مفروضوں نے۔ مفروضے سمجھتے ہیں فرضی باتیں، بالفرض یہ ہو جائے تو پھر کیا کرے، بالفرض یہ ہو جائے تو پھر کیا کرے۔ آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں، ہے یہی کہ یہ ہو جائے تو پھر کیا، یہ ہو جائے تو پھر کیا، پھر آخر میں جا کے پھنسا دیں گے، آپ کسی مشقت میں ڈال دیں گے۔ آپ اہل الرائے کے مفروضوں نے اور صوفیوں کے تکلفات نے، مراقبوں نے، ریاستوں نے اور غیر مسنون عبادات کے طریقوں نے، غیر مسنون ذکر کے چلوں اور محفلوں نے دین کو مشکل شکل میں جو پیش کیا ہے، وہ یہ 2 لوگ ہیں، یہ مجرم ہے۔ اللہ کا قرآن، محمد الرسول اللہ کا فرمان بڑا صاف ستھرا واضح، آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں ایسے راستے پر، ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات کا تصور نہیں، جس کی راتیں بھی اس طرح روشن ہے جس طرح دن روشن ہوتا ہے، اتنا بین واضح راستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔